بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف ایک غلطی سے لوگ بھول جاتے ہیں کہ آپ کتنے اچھے اور بہترین انسان ہیں، اور اللہ تعالیٰ عز و جل ایک نیکی سے ساری غلطیاں مٹا دیتے ہیں۔ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کو راضی کریں، بندے کبھی راضی نہیں ہوتے۔ اللہ کس شخص کو کاٹ دے گا؟ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رشتہ داری کو جوڑا اللہ اس کو اپنی رحمت سے جوڑے گا، اور جس نے رشتہ داری کو توڑا اللہ اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دے گا۔ ہمیشہ خود کو سمجھوتے کرنا نہ سکھائیں، کبھی دل کی بھی سنا کریں، کبھی آنکھیں بند کر کے ایک دم فیصلہ لے لینا بھی سکھائیں، کبھی زندگی میں صرف اپنی خوشی کے لیے تھوڑا پاگل پن بھی کرنا سکھائیں۔ پھر آپ جانیں گے وہ جو کہتے ہیں نا، زندگی ایک بار ہی ملتی ہے، کیوں کہتے ہیں؟ صرف اللہ سے مانگے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص پر فقر و فاقہ و مفلسی اور تنگ دستی آ گئی اور اس نے اپنی مفلسی کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تو اس کی یہ مفلسی دور نہیں ہوگی، اور جس شخص نے اپنی مفلسی کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا تو اللہ تعالیٰ اس سے جلد یا کچھ دیر میں اپنی حکمت کے مطابق اس کے رزق میں فراوانی و کشادگی عطا فرمائیں گے۔ اللہ کی طرف لولے لنگڑے اور ٹوٹے پھوٹے ہی چلتے جاؤ۔ راستی پرفیکشن کے انتظار میں رہنے کا مطلب عمل سے تہی دامن ہونا ہے۔ محبت کس سے کی جائے؟ دنیا سے، یہ تو رلاتی ہے، پھولوں سے، یہ تو مرجھا جاتے ہیں، پیسے سے، یہ تو رشتے توڑتا ہے، بلندی سے، یہ تو ایک دن گر جاتی ہے، خوشی سے، یہ تو وقتی ہوتی ہے، لوگوں سے، یہ تو بے وفا ہوتے ہیں، تو پھر آخر محبت کس سے کی جائے؟ جواب: ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو اس دن بھی ساتھ نبھائیں گے جب ماں باپ بھی اپنی اولاد کو بھول جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ انسان جو سوچتا ہے وہی پاتا ہے۔ اچھائی سوچنے والے اچھائی پا لیتے ہیں، برائی سوچنے والے برائی سے جا ملتے ہیں۔ سب سوچ سے ہے، بس نیت سے ہے۔ جتنی سوچ پاکیزہ ہوگی اتنی ہی زندگی خیر ہوگی۔ خیر کی زندگی کا مطلب آسان زندگی نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے ایمان کی زندگی۔ اور نیکی صرف اور صرف رضا الہی کے لیے ہونی چاہیے۔ اکثر لوگوں کو شکوہ کرتے سنا ہے کہ نیکی کا زمانہ ہی نہیں۔ ہر زمانہ نیکی کا ہی ہے، اگر کی جانے والی نیکی کے اجر کی امید صرف اللہ سے رکھی جائے، مگر ہم نیکیوں کے اجر کی امید لوگوں سے لگا لیتے ہیں اور پھر نا امیدی پر شکوے کرتے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو ہمیشہ خالص اور مضبوط رکھیں، کیونکہ یہ رشتہ ہی کامیابی کا ضامن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنا ہاتھ کشادہ کرتا ہے تاکہ دن کا گناہ گار توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ کھولتا ہے تاکہ رات کا گناہ گار توبہ کر لے۔ یہ اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے بچے جنت کے ایک پہاڑ میں ہیں، ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام ان کی کفالت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ انہیں ان کی ماں باپ کو واپس کر دیں۔ کتنی عظیم ہے وہ ہستی جن کے پاس دشمن بھی اپنی چیزیں بطور امانت رکھوا کر بے فکر ہو جایا کرتے تھے۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 مرتبہ کہا، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے کسی معاملے میں خسارہ نہیں، پھر وہ صدقہ ہو یا خیرات، تجارت ہو یا محبت، راز و نیاز ہو یا دعا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہم دنیا میں اس لیے پیٹے جا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور آخرت میں اس لیے پیٹے جائیں گے کہ ہم دنیا میں مسلمان تھے ہی نہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اگر تم درود شریف پڑھنے کے لیے چن لیے گئے ہو تو مان لو خوش قسمتی تمہارا مقدر ہے۔ میں نے سفر میں پہلے دن سے تمہاری کشتی میں سوراخ دیکھے تھے، لیکن میں نے تمہارے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا، یہ سوچ کر کہ محبت معجزے کرتی ہے۔ کسی کو ٹوٹے ہوئے لوگ پسند نہیں آتے، کم از کم کوئی مثبت رغبت ان کے لیے پیدا ہونا مشکل ہے۔ اپنے مجروح اندرون کو چھپا کر رکھیں، کوئی عقل مند تاجر ٹوٹے ہوئے سامان کی نمائش نہیں کرے گا۔ موت صرف نبض روکنے سے نہیں آتی، انتظار موت ہے، بوریت موت ہے، مایوسی موت ہے، اور نامعلوم مستقبل کی تاریکی موت ہے۔ کسی کے خلوص کو کبھی بھی مفادات کے ترازو میں مت تولیں، کیونکہ خلوص کو جانچنے والا پیمانہ بنا ہی نہیں۔ دل کی دعا کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت، تنہائی کے آنسو، اچھی صحبت اور قیام اللیل۔
آپ کی زندگی میں جو بھی فیز چل رہا ہے، اس فیز تک آپ کو اللہ تعالیٰ لایا ہے، آپ خود نہیں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر مشکلیں بھی ڈالی اور آسانیاں بھی، تاکہ آپ شکر اور صبر دونوں سیکھیں۔ قبر کے اندر یا قبر کے باہر کسی ایک جگہ تو مشقت اٹھانی ہی پڑے گی۔ کہاں اٹھانی ہے، انتخاب آپ خود کر لیں۔ معاشرے میں شر خود پھیل جاتا ہے، لیکن خیر پھیلانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ دعائیں کتنی ہی بے ترتیب کیوں نہ ہوں، لیکن چیزوں کو اپنی جگہ پر واپس لے آتی ہیں۔ اگر چینی اور نمک کو مکس کر کے چونٹیوں کے آگے ڈالا جائے تو وہ چینی لے لیں گی اور نمک کو چھوڑ دیں گی۔ اسی طرح دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں، آپ اپنے لیے وہی چنیں جو آپ کی زندگی کو خوبصورت بنا دے۔ محبت پتہ ہے کیا ہے؟ وہ رب کریم دن رات ہمارے گناہ اور نافرمانیاں دیکھتا رہتا ہے، پھر بھی وہ ہمارا پردہ رکھتا ہے اور ہمارا رزق بھی بند نہیں کرتا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ضد انسان کو لے ڈوبتی ہے، چاہے اچھے کی ہو یا برے کی۔ زندگی لچک مانگتی ہے، اور جو انسان بات بے بات رشتے ناطے میرے تمہارے کی لڑ پکڑ لے، وہ ہمیشہ بے سکون ہی رہتا ہے۔ ہم ایسے مسلمان ہیں جو نہ بیٹی کا نکاح خود پڑھا سکتے ہیں، نہ باپ کا جنازہ، مگر صبح شام گالیاں علماء کو دیتے ہیں۔ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے سب جان کر انجان بننا، چپ رہ کر سامنے والے کی چالاکیاں دیکھنا، سامنے والے کی حد دیکھنا کہ وہ ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔ دودھ پیتے موسیٰ علیہ السلام غرق نہیں ہوئے، حالانکہ وہ اپنی کمزوری کی انتہا پر تھے، اور فرعون غرق ہو گیا حالانکہ وہ اپنی طاقت کی انتہا پر تھا۔ اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دو، اصل طاقت اور قوت کی مالک اللہ ہی کی ذات ہے۔ مکان ہاتھوں سے بنتے ہیں، گھر دلوں سے آباد ہوتے ہیں، اور دل اللہ کے ذکر سے آباد ہوتے ہیں۔ یا اللہ دلوں کو آباد کر دے، آمین۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ کاش کہ لوگ سمجھ سکیں کہ رشتے بنانا اصل بات نہیں، بلکہ اصل بات ان رشتوں کو نبھانا ہوتا ہے۔ صحبت ایسے لوگوں کی اختیار کریں جن کے درمیان گناہ کرتے ہوئے شرم آئے، اور ایسے لوگوں سے پرہیز کریں جن کے درمیان رہ کر نیکی کرتے ہوئے شرمندگی محسوس ہو۔ آپ کے الفاظ بہت طاقتور ہیں، کسی غمزدہ دل میں امید کی کرن بھی پیدا کر سکتے ہیں، یا وہ اسے کسی کرب میں مبتلا بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اپنے الفاظ ذہانت سے استعمال کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال بس ایسے ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے، پھر وہ دیکھے کہ وہ انگلی پانی کی کتنی مقدار کے ساتھ لوٹتی ہے۔ ایک قبرستان کے باہر لگا ہوا کتبہ، جیسے تم سب ہو ویسے ہم سب تھے، جیسے ہم سب ہیں ویسے تم سب ہو جاؤ گے۔ اے میرے مالک، وہ تمام لوگ جو اپنے نصیب کھلنے کے لیے تیرے ایک کن کے منتظر ہیں، ان کے لیے کن فرما دے، آمین۔ انسان کتنی گمراہی میں ہے، صرف آج کی سوچتا ہے اور آخرت کی زندگی کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا کی محبت سے اللہ نہیں ملتا، لیکن اللہ کی محبت سے دنیا اور آخرت دونوں مل جاتی ہیں۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ انسان کو کبھی بھی اپنے مخلص، پازیٹیو، ہمدرد ہونے پر افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ ان سب خوبیوں کا صلہ اسے اگلے جہاں میں ملنا ہے۔ ان اوصاف پر خود پر بھی فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ الحمدللہ کہنا چاہیے کہ ہم بہترین خوبیوں کے مالک ہیں۔ وہ محبت جس کا مقام اس دنیا کے تمام رشتوں میں پائی جانے والی محبت سے عرفہ ہے، وہ محبت ماں کی محبت ہوتی ہے۔ اتنی تکلیف برے حالات کی نہیں ہوتی جتنی اس شخص کے منہ سے تسلی کے الفاظ سن کر ہوتی ہے جس کی بدنیتی سے آپ پہلے آگاہ ہو چکے ہوں۔ انسان کا کردار سندل کے درخت جیسا ہونا چاہیے جو خود پر کلہاڑی کی ضرب کھا کر بھی کلہاڑی کو خوشبو سے مہکا دیتا ہے۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے، اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ کوئی بھی تعلق وقت ضائع نہیں کرتا۔ غلط انسان بھی آپ کو ایسا سبق دے جاتا ہے جو آپ کو صحیح انسان بننے کے لیے تیار کر جاتا ہے۔
زندگی ایک کمزور ڈور کی مانند ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ جو مختصر گھڑیاں ہمیں نصیب ہیں، کوشش کریں کہ انہیں اس شاندار انداز میں استعمال کریں کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے۔ غلطی کرنے کے بعد اگر دل میں کھٹکا محسوس ہو رہا ہو کہ کچھ غلط کیا ہے تو اسے رحمان کی ہدایت اور ضمیر کی آواز سمجھ کر اپنے کریم رب سے معافی ضرور مانگ لینی چاہیے۔ اس پر ڈٹ نہیں جانا چاہیے کہ نہیں میری غلطی نہیں ہے یا میں نے جان بوجھ کر تھوڑی نہ کیا ہے، بلکہ اپنے رحیم رب سے چھپکے سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جسے گناہ واقعی گناہ لگتا ہو اور اسے چھوڑنے کی تڑپ میں دن رات دعا اور کوشش میں لگا رہتا ہو۔ زیادہ سوچنا ہماری زندگی کا سکون، خوشی اور مسکراہٹ چرا لیتا ہے۔ ہر وقت ہر بات پر غور کرتے رہنا ہمیں ذہنی تھکن اور بے چینی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم خود کو آسانی دیں، چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے لطف اندوز ہوں اور اپنے ذہن کو آزاد رکھیں۔ یاد رکھیں زندگی کا سکون اسی میں ہے کہ ہم ہر بات کو دل پر نہ لیں اور سادگی کو اپنائیں۔ موت کے بعد کسی کا پڑھا ہوا قرآن آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ اگر آج آپ نے اپنی زندگی میں خود نہ اپنے لیے قرآن پڑھا، خود نہ اس پر عمل کیا، آپ کو موت کے بعد آپ ہی کے کیے اعمال فائدہ دیں گے۔ لوگ آپ کو عمل کر کر کے کچھ نہیں بھیج سکتے، وہ صرف دعا کر سکتے ہیں، رب سے التجا کر سکتے ہیں۔ اگر آج آپ غفلت اور سستی میں پڑے خود کو ضائع کر رہے ہیں تو جان لیجئے تب آپ سسکیں گے، تڑپیں گے، کاش کچھ کیا ہوتا۔ مصحف ایک بات یاد رکھیے گا، قرآن صرف صادق اور امین کے دل میں اترتا ہے۔ میں نے اس قرآن کے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے جو امانت کی راہ سے ذرا سے پھسلے اور پھر ان سے حلاوت چھین لی گئی اور پھر کبھی وہ اس کتاب کو ہاتھ نہ لگا سکے۔